مشتاق صاحب، جیسا کہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ تھے، وہ بھاگ گئے، علی زیدی صاحب سابق فیڈرل منسٹر تھے، وہ بھاگ گئے، کراچی تو دونوں کا تعلق تھا، تو یہ اسی طرح بہت سے کونسلر پی ٹی آئی کے وہ بھی بھاگ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حامد بن صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا۔ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے اور میں نے کیوں واک آؤٹ کیا تھا۔ جو الیکشن ہوا، ایک تو یہ الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے پریشر کے اوپر ہوا۔ بدقسمتی سے پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کا انعقاد بھی نہیں کرتی، تو الیکشن میں ہمیں پیپلز پارٹی سے تقریباً 70% ووٹ زیادہ ملے۔ ان کو تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ اور ہمیں کوئی 5 لاکھ کے اوپر سے ووٹ ملے، تقریباً 70% ووٹ ہمیں زیادہ ملے۔ اچھا، پھر ہاؤس میں 184 ووٹ چاہیے جو الیکٹورل کالج ہے میئر کے لیے، اس میں ان کے پاس ہیں 155، ہمارے پاس ہے 130 سے 132، دونوں کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہونا چاہیے کہ الائز اپنے لیے ڈھونڈیں، انہوں نے الائز ڈھونڈے تو اس کے نتیجے میں یہ پہنچ گئے 173 پہ، ہم نے الائز ڈھونڈے تو ہم پہنچ گئے 192 پہ یا اس سے کچھ زیادہ ہو گئے۔ تو اصولی طور پر تو مینڈیٹ ہمارا ہے۔ اگر آپ الیکٹورل کالج میں دیکھ لیں کونسلر کی سطح پہ تو اس تناظر میں بھی مینڈیٹ ہمارا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی سمپل میجارٹی لیتی تو بے شک شاہ صاحب کا حق تھا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ میئر لے لے، لیکن سمپل میجارٹی نہ اس کے پاس ہے ہاؤس میں نہ ہمارے پاس ہے۔ الائز انہوں نے ڈھونڈے، ان کے 173 تک چلے گئے، ہم نے ڈھونڈے ہمیں 192 سے اوپر چلے گئے، اور ہماری ووٹ ان سے 70% زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ وہ جو 30 ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے جو کہتے ہیں کہ ہم وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ہم پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے وہاں پہ حلف ہوا، اس حلف میں حافظ نعیم صاحب نے اپنی اور اپنی الائز کی پوری تعداد شو کر دی۔ حلف کے موقع پر اپنی اور اپنی الائز کی پوری تعداد شو کر دی۔ جب وہ شو ہو گئی اس کے بعد یہ آپریشن، میں کہتا ہوں ایک بیپر جوائے جو ایک طوفان آ رہا ہے، اس طرح یہ دانلی کا ایک بیپر جوائے جو ہے وہاں پہ یہ ایک آپریشن شروع ہو گیا، اور اس میں تو ساری چیزیں ثبوت میں ہیں، اس کے تو ویڈیوز موجود ہیں۔ سمندری طوفان کے ساتھ ساتھ ایک دھاندلی کا طوفان، دانلی کا طوفان ہے، دانلی کا ایک سمندری طوفان جو ہے وہ ہے، اور اس کے نتیجے میں دیکھیں مینڈیٹ کو آپ دے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، منی پاکستان ہے، پاکستان کی ترقی کا انجن ہے۔ یہاں اگر مینڈیٹ کی توہین ہوگی تو آئندہ الیکشن کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے، الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے، اور اس کے نتیجے میں جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ تو میں پیپلز پارٹی سے کہتا ہوں پورا سندھ آپ کے پاس ہے، گزشتہ 3 ٹینور سے آپ کے پاس ہے، یہاں کراچی میں حافظ نعیم کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں، جماعت اسلامی کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میری مینڈیٹ کو تسلیم کر دیا جائے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ دھمکی دی کہ پھر میں میئر کے الیکشن کے خلاف میں حکم امتناعی لے لوں گا، اسٹے آرڈر لے لوں گا، اور وہ تو آج نہیں ملا۔ دیکھیں آپ، میں ایک بات کلیئر کر لوں حامد صاحب، کہ کراچی کے مینڈیٹ کے ایک ایک ووٹ کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے لیے نہ صرف عدالتوں کا راستہ آپشن ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس کراچی کے اندر ایک مضبوط اسٹریٹ پاور ہے، اور ہم مضبوط آرگنائزیشن اسکیلیٹن ہے۔ پیپلز پارٹی ہے انٹیریئر سندھ میں، ہم مانتے ہیں ان کا انٹیریئر سندھ میں ہے، اسکیلیٹن بھی ہے، ووٹ بھی ہے، پورا ایک ہسٹری ہے ان کی، لیکن کراچی کے اندر جماعت اسلامی کا ہے۔ ہم تمام آپشنز اس کے لیے اپنے لیکن سامنے یہ کیا بات ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی جو ہے وہ ایم این اے کی سیٹ نہیں نکالتی، لیکن میئر کے الیکشن میں اس کو ایم این اے کی سیٹس بھی ماضی میں نکالی ہیں۔ ایم این اے کی سیٹس ماضی میں اس لیے کہ وہ چونکہ ایک نیشنل ویو کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور اس میں اور بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، جس میں الیکٹرانک میڈیا، جس میں پیسے کا استعمال، وننگ ہارسز، اور لوکل باڈیز چونکہ آرگنائزیشن اسکیلیٹن کی بنیاد پر اور لوکل لیڈرشپ کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہے، اس لیے ہم نے ہمیشہ سے لوکل باڈیز میں، صرف یہاں نہیں پورے پاکستان میں، نیشنل الیکشن کی نسبت لوکل باڈیز میں ہم نے زیادہ سپورٹ کیا ہے۔